جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی زمانے کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی، نہایت حسین و جمیل، ہر فن میں طاق، شہ سواری میں شہرۂ آفاق۔ بادشاہ اور شہزادی کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ جو گھوڑا اچھی نسل کا سوداگر لاتے تھے، بادشاہ منہ مانگی قیمت دے کر وہ خرید لیتے تھے۔ ایک دن ایک سوداگر ایک سفید گھوڑا لے کر آیا۔ بادشاہ نے بلا کر دیکھا تو وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے، مگر ایسا پیارا جانور آج تک نظر سے نہیں گزرا تھا۔ بادشاہ نے سوداگر سے کہا، اس کی جو قیمت تم مانگو گے ہم دیں گے۔ سوداگر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور جو مرضی آئے عنایت فرما دیں، لیکن یہ گھوڑا عجیب و غریب ہے، نہ عام گھوڑوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، نہ دانہ کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے۔ اس وجہ سے اسے کوئی نہیں خریدتا۔ چونکہ حضور کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے، اس وجہ سے میں یہاں لے آیا ہوں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے حیران ہو کر کہا، پھر یہ کیا کھاتا ہے؟ سوداگر بولا، حضور دانے کی جگہ تو یہ بادام، پستے، اخروٹ، کشمش کھاتا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران کھاتا ہے، پانی کے بدلے دودھ پیتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، خیر کوئی بات نہیں، ہم یہی چیزیں اس کو کھلائیں گے۔ سوداگر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور والا کو میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس میں ایک عیب بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ عیب کیا ہے؟ وہ بھی بتا دو۔ سوداگر بولا، حضور یہ اپنی پیٹھ پر کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، اسی وجہ سے کسی نے آج تک اتنی حسین چیز کو نہیں خریدا۔ بادشاہ بولا، کوئی حرج نہیں، ہماری سواری کے لیے سینکڑوں گھوڑے موجود ہیں۔ اور سوداگر خاموش ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا، خزانچی سے کہہ کر اس سوداگر کو 1,00,000 روپے دلوا دو، اور 2 معماروں کو حکم دو کہ ہمارے محل کے قریب ایک صاف اور کشادہ استبل شام تک تیار ہو جائے، اور سونے چاندی کی بالٹیاں بنواؤ۔ غرض حکم کی دیر تھی، منو میوہ اور سیر و زعفران آ گئی۔ گوالوں کو حکم مل گیا کہ دونوں وقت تازہ دودھ پہنچایا کریں۔ 2 خوبصورت لباس والے سائس قیمتی گھوڑے کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ شام کو خود بادشاہ سلامت نے ریشم کی ڈوری سے گھوڑے کو بندھوایا اور اس کی پیٹھ ٹھونک کر محل میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت نے ایسا گھوڑا خریدا ہے جو دانے کے بدلے میوہ کھاتا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران چرتا ہے۔ اس عجیب و غریب گھوڑے کو دیکھنے لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ استبل کے قریب ایک مجمع لگ گیا، مگر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ باہر سے ہی دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ کئی دن تک لوگوں کا ہجوم لگا رہا۔ گھوڑے کی خبر محل میں بھی پہنچی۔ شہزادی پہلے ہی گھوڑوں کی شوقین تھی۔ اس کی تعریفیں سن کر اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی گھوڑا خریدا ہے جو میوہ کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہو گیا ہے، کسی دن موقع دیجیے تاکہ میں بھی جا کر دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی ہم خود تمہیں دکھانا چاہتے تھے، مگر رعایا کو اس کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے سوچا پہلے یہ لوگ دیکھ لیں، تم اطمینان سے دیکھنا۔ اب کل پردے کا انتظام ہو جائے گا، تم جا کر دیکھ لینا، لیکن خبردار سواری کی کوشش نہ کرنا، وہ بہت شریر جانور ہے، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ غرض دوسرے دن محل سے لے کر استبل تک کناتیں لگوا دی گئیں۔ شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ گھوڑے کو دیکھنے آئی۔ حقیقت میں جیسا سنا تھا، شہزادی نے گھوڑے کو ویسا ہی پایا۔ اس کے قریب جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور خود اس کو میوہ کھلایا۔ گھوڑے کی سواری کی وہ بے حد شوقین تھی۔ ایسا خوبصورت جانور دیکھ کر اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے سوچا، دیکھنے میں تو بڑا سیدھا معلوم ہوتا ہے، میں کوشش تو کروں، زیادہ سے زیادہ گرا دے گا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا، خبردار ابا حضور سے مت کہنا، میں ذرا اس کی سواری لینا چاہتی ہوں۔ سب نے بہت منع کیا، مگر شہزادی بغیر کاٹھی و زین کے کود کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور گھوڑا گردن جھکائے کھڑا رہا۔ شہزادی نے اپنے ساتھ والیوں سے کہا، دیکھا تم نے، خواہ خواہ لوگوں نے بدنام کیا تھا، دیکھو تو یہ کچھ نہیں کہتا۔ اور شہزادی گھوڑے پر سے اتر آئی اور پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ لونڈیوں کو تاکید کر دی،
کہ اماں جان کے آگے بھی اس کا ذکر مت کرنا، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر شہزادی اپنے محل میں واپس آ گئی۔ شام کو گھوڑے کو میوہ دیا جاتا تھا، آج اس نے منہ نہیں لگایا۔ دودھ کی بالٹی سامنے رکھی گئی، گھوڑے نے منہ پھیر لیا۔ زعفران دکھایا گیا، اس پر بھی منہ نہیں مارا۔ گھوڑے کا خیال رکھنے والے سائس نے سوچا شہزادی صاحبہ آئی تھیں، وہ اسے زیادہ میوہ کھلا گئی ہوں گی، اس وقت گھوڑے کو بھوک نہیں ہوگی۔ دوسرے دن صبح بھی گھوڑے نے کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا اور گردن جھکائے کھڑا رہا۔ سائسوں نے داروغہ استبل کو خبر کر دی۔ وہ گھبرایا ہوا آیا، گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی، پیار کیا، اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی چیز کو منہ نہیں لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ کی پسندیدہ اور قیمتی چیز تھی۔ اس نے پریشان ہو کر وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی بات سن کر وزیر بھی گھبرا گیا۔ وزیر جانوروں کے ڈاکٹر کو بھی لے آیا۔ سب نے اچھی طرح دیکھا اور بظاہر کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی تھی۔ حکیم نے احتیاطاً پیٹ کی صفائی کی دوائیاں لکھ دیں۔ اسی وقت آدمی دوڑ گئے۔ ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ سے دوا پلانے کی کوشش کی، مگر گھوڑے نے دلتیاں مارنا شروع کر دیں۔ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وزیر نے جا کر بادشاہ سلامت سے تمام حال بیان کر دیا۔ بادشاہ خود تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی جانب دودھ کی بالٹی بڑھائی، مگر گھوڑے نے منہ پھیر لیا۔ میوہ دیا، وہ بھی نہیں کھایا۔ بادشاہ نے سائسوں کو بلانے کا حکم دیا۔ سب ہاتھ باندھے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ایک ایک سے سوال کیا، ڈرایا دھمکایا کہ اگر کسی نے کوئی بدتمیزی یا لاپرواہی گھوڑے کے ساتھ کی ہوگی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے سب لوگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور ہم تو بہت پیار محبت سے پیش آتے ہیں، دونوں وقت بالٹیاں صاف کرتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ تھان کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک بوڑھے سائس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تمہاری جان تم کو بخشی، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ سائس بولا، حضور میں اکیلے میں عرض کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا اور تمام لوگ باہر چلے گئے۔ پھر سائس بولا، حضور آج تیسرا دن ہے، شہزادی صاحبہ گھوڑے کو دیکھنے تشریف لائی تھیں اتفاق سے۔ اس وقت میں میوے کی بوری لے کر آ رہا تھا، یہاں پردہ ہو گیا، میں جلدی میں باہر نہیں جا سکا، بوری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں شہزادی صاحبہ گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے ہاتھ سے میوہ کھلایا۔ بڑی دیر تک اس کی پیٹھ تھپکتی رہیں۔ گھوڑا خاموش گردن جھکائے کھڑا رہا۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں اور کنیزوں سے کہا، یہ تو بڑا سیدھا اور نیک جانور ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر سواری کروں۔ سب نے بہت منع کیا، مگر شہزادی صاحبہ گھوڑے کی سواری کی بہت شوقین ہیں، اس لیے وہ جھٹ سے اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئیں۔ گھوڑا خاموش کھڑا رہا۔ شہزادی صاحبہ بہت خوش ہوئیں اور اس کی پیٹھ ٹھوک کر چلی گئی۔ بس حضور اس وقت سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور ہر وقت آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا تم جاؤ، مگر خبردار کسی کے آگے اس بات کا ذکر مت کرنا، ورنہ تمہارا زن بچہ کولوں میں پلوا دیا جائے گا۔ سائس نے قدموں میں گر کر کہا، حضور کبھی منہ سے بھاپ نہیں نکالوں گا۔ بادشاہ سلامت اسی وقت محل میں آئے اور شہزادی کو بلا کر کہا، بیٹی وہ گھوڑا جو ہم نے اپنی پسند کا لیا تھا 3 دن سے بیمار ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس گردن جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ شہزادی نے افسوس کے لہجے میں کہا، ابا جان یہ تو بہت برا ہوا، اس کا علاج تو ہونا چاہیے، بہت نایاب گھوڑا ہے۔ بادشاہ بولا، ہاں بیٹی مجھے بھی بہت پریشانی ہے، اس کا علاج کیسے ہو، وہ تو اپنے قریب کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا اور دولتیاں چلاتا ہے۔ شہزادی بولی، ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جا کر دیکھوں، مجھے تو وہ بہت پسند آیا۔ بادشاہ تو خود یہی چاہتے تھے کہ دیکھیں سائس کی بات کہاں تک ٹھیک ہے۔ اسی وقت پردے کا انتظام ہو گیا۔ بادشاہ سلامت خود لڑکی کو لے کر استقبل میں آئے۔ جو ہی شہزادی پہنچی، گھوڑے نے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور میوہ جو بالٹیوں میں رکھا تھا اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ وہ خوشی خوشی کھانے لگا۔ شہزادی نے دودھ کی بالٹی اس کے آگے رکھی۔
وہ سارا دودھ پی گیا۔ زعفران آگے بڑھائی، وہ بھی اس نے کھا لی۔ بادشاہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ سائس کے کہنے کی تصدیق ہو گئی۔ شہزادی بولی، ابا حضور، یہ تو اچھا خاصا ہے، آپ فضول میں پریشان ہو رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، ہاں بیٹا، مجھے سائسوں کی غفلت معلوم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر بادشاہ شہزادی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سائسوں نے وہی شکایت کی۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع پہنچی۔ انہوں نے بڑے وزیر کو بلا کر تمام واقعہ سنایا اور پوچھا، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر بولا، حضور، یہ تو ناممکن ہے کہ شہزادی صاحبہ روز استبل جا کر گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کریں۔ بادشاہ بولا، یہ بھی تو دل نہیں چاہتا کہ ایسی قیمتی اور نایاب چیز کو بھوک کو مار دیا جائے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس کی آسان ترکیب یہ ہے، کل دربار میں مجھے حکم دیں کہ شہزادی صاحبہ کو گھوڑا پسند آ گیا ہے، انہیں تحفے میں دیا جاتا ہے، اور شہزادی کے محل میں استبل بنوا دیا جائے اور وہاں اس گھوڑے کو پہنچا دیا جائے۔ سائسوں کا کام لوڈیاں باندیاں کر دیا کریں گی۔ بادشاہ کو وزیر کا یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن شہزادی کے محل کے صحن میں استبل بن کر تیار ہو گیا اور گھوڑے کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ لاکھوں روپے کی چیز بابا جان نے مجھے تحفہ کر دی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کو میوہ کھلاتی، دودھ کی بالٹی اس کے آگے رکھتی۔ ایک لونڈی جو سب سے کم درجے کی اور بد شکل تھی، اسے استبل کی صفائی کے لیے لگا دیا گیا۔ شہزادی کو بھی گھوڑے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس نے استبل میں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک تخت بچھوا لیا تھا اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر شطرنج کھیلا کرتی تھی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں کئی شہزادوں کے پیغام آئے، مگر شہزادی نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ سوچتی تھی، اگر میری شادی ہو گئی تو گھوڑے کا کیا بنے گا؟ میں اس کی دیکھ بھال کس طرح کر سکوں گی؟ یہ تو میرے ہی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ جس سے شادی ہوگی پتہ نہیں وہ یہ گوارا کرے گا یا نہیں۔ میرے جانے کے بعد تو یہ بیچارہ سوکھ کر مر جائے گا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے مذاق میں کہا کرتی تھی، میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ رات کو اتفاق سے شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ بڑی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، آخر اٹھ کر باہر ٹہلنے لگی اور چلتے چلتے استبل کی طرف نکل گئی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے تخت پر چمپا لونڈی، جو استبل صاف کیا کرتی تھی، بال کھولے بیٹھی ہے اور ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہے۔ شہزادی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بڑی دیر تک کھڑی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ گھوڑا استبل میں موجود نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شہزادی نہایت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ خاموشی سے آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی، مگر غصے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی اور اسی حال میں صبح ہو گئی۔ آج شہزادی بہت اداس اور خاموش تھی۔ اس نے کسی سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ سر درد کا بہانہ کر کے لیٹی رہی، گھوڑے کو بھی کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ شام کو چمپا کو بلا کر اس نے رات والے آدمی کے متعلق پوچھا۔ وہ سہم گئی اور کہا، حضور نے دیکھ لیا ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ گھوڑا اصل میں کہیں کا شہزادہ ہے۔ اس کو میرے بال بہت پسند آ گئے ہیں۔ آدھی رات کو آدمی بن کر بیٹھتا ہے اور میرے بال کھلوا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر گھوڑا بن جاتا ہے۔ شہزادی نے اپنا غصہ ضبط کر کے کہا، اگر آج تو اپنے بال کھول کر اس کے سامنے بیٹھی تو میں تیرے بال کٹوا دوں گی اور بادشاہ سلامت سے کہہ کر تجھے تھوتھے تیروں سے اڑوا دوں گی۔ غرض اس دن نہ تو خود شہزادی استبل میں گئی اور نہ چمپا کو جانے دیا۔ رات کو اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کروا کر تالا ڈلوا دیا اور اطمینان سے سو گئی۔ دوسرے دن صبح لونڈی نے آ کر اطلاع دی، شہزادی صاحبہ گھوڑا تو غائب ہے۔ شہزادی نے کہا، جاؤ چمپا کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آ کر جواب دیا، حضور چمپا اپنی کوٹھڑی میں نہیں ہے۔ شہزادی خود اٹھ کر پہلے استبل میں گئی۔ وہاں اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ شہزادی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا، کون آئے گا کنگن کے دیس، کون کاٹے گا چمپا کے کیس۔ میں کنگن دیس کا شہزادہ ہوں۔ مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے جس کے عمل سے اپنا روپ بدل سکتا ہوں۔ میں تمہارے ملک میں گھوڑے کا بیس بدل کر سیر کرنے آیا تھا۔ یہاں میں پکڑا گیا۔ سوداگر نے تمہارے والد کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
تم مجھے دیکھنے آئی، میں پہلی نظر میں تمہارا گرویدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت آرام اور محبت سے رکھا، مگر مجھے تمہاری لونڈی چمپا کے بال بہت پسند آئے۔ کئی دن سے میں اس کے بال کھلوا کر دیکھا کرتا تھا۔ کل تم نے دیکھ لیا اور چمپا کو دھمکی دی کہ اس کے بال کٹوا دوں گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لہٰذا میں اسے لے کر جا رہا ہوں، صرف اس کے بال دیکھنے کو، اور تمہیں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، نہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کاغذ پڑھ کر غصے کے مارے شہزادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ نہ اس نے ناشتہ کیا، نہ شب خوابی کا لباس اتارا۔ کاغذ مٹھی میں دبا کر وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ بیٹی کو بے وقت آتا دیکھ کر بادشاہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، میری بچی خیریت تو ہے؟ تم کچھ رنجیدہ سی نظر آ رہی ہو۔ شہزادی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے کلیجے سے لگا کر کہا، بیٹی کچھ بتاؤ تو صحیح، کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو اس کی آنکھ نکلوا دوں گی، کسی نے انگلی اٹھائی ہو تو اس کی انگلی قلم کروا دوں گی۔ میری چاند تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اماں جان گھوڑا غائب ہو گیا۔ ملکہ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، ہو جانے دو، تمہارا صدقہ گیا، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ وہ پرستان کا گھوڑا ہے۔ شہزادی نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، امی جان وہ اکیلا چلا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ تو چمپا لونڈی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادی نے ایک دن پہلے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی ماں سے بیان کر دیا، اور ملکہ بھی حیران ہو گئی۔ بادشاہ بیگم نے سینکڑوں گالیاں چمپا کو دیں اور بولی، بیٹی تم فکر نہ کرو، تمہارے ابا جان کسی مہم پر گئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو چمپا مردار کو پکڑوا کر بلوا لیں گے۔ شہزادی بولی، میں نے قسم کھا لی ہے، جب تک چمپا کے بال نہیں کاٹوں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس وقت آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، مجھے کنگن دیس جانے دیجیے۔ بادشاہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، میری بچی تم کہاں جاؤ گی؟ میری اتنی عمر ہو گئی مگر آج پہلی دفعہ کنگن دیس کا نام سنا ہے۔ شہزادی بولی، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گی تو میں زہر کھا لوں گی، اپنی توہین کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سمجھایا، روئی پیٹی، لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی اور آخر ان کو خاموش ہونا پڑا۔ قصہ مختصر، دوسرے دن شہزادی نے کچھ اشرفیاں اور کچھ جواہرات لیے، 4 مردانہ جوڑے سلوائے، تھوڑا سا خشک میوہ لیا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مردانہ بھیس میں نکل پڑی، اور اپنی ماں سے کہہ گئی، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گی۔ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے اس نے بغیر پتہ و نشان کے اپنا سفر جاری رکھا۔ روز نیا دانہ، روز نیا پانی، ایک جنگل چھوڑتی تھی، دوسرا پکڑتی تھی۔ رات کو اپنے گھوڑے کے آرام کی غرض سے کسی درخت کے نیچے پڑ جاتی تھی۔ غصے میں نہ اس کو ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ کوئی آبادی نظر آتی تو وہ کنگن دیس کا پتہ پوچھتی، مگر ہر شخص انکار کر دیتا، کسی نے آج تک یہ نام نہیں سنا تھا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا مگر شہزادی مایوس نہیں ہوئی۔ اس کو یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی اپنی کوشش میں وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دن وہ سو کر اٹھی تو سامنے اس کو ایسا جنگل نظر آیا جس کے آگے جانا ناممکن تھا۔ گویا درختوں کی ایک دیوار تھی جس نے آگے جانے کا راستہ روک رکھا تھا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا، کیا مجھے ناکام واپس جانا پڑے گا؟ مگر ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گی، یا تو چمپا کے بال کاٹ کر لے جاؤں گی یا اسی جنگل میں درندوں کی خوراک بنوں گی۔ وہ اللہ کا نام لے کر کھڑی ہو گئی اور خنجر اپنی کمر سے نکال کر درختوں کی ٹہنیاں کاٹنا شروع کیں۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کو اندر کچھ روشنی نظر آئی۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد اس نے اتنا راستہ بنا لیا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ شہزادی بہت تھک گئی تھی، اس لیے اس نے کچھ دیر آرام کر کے اپنے گھوڑے کو پیار کیا اور خنجر ہاتھ میں لے کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا آگے ایک میدان ہے، اس میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ وہ دبے پاؤں جھونپڑی کے قریب گئی اور اس نے اندر جھانکا تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ہرن کی کھال پر
ایک ضعیف شخص بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کر دہشت کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ اس کی آواز پر ان بزرگ شخص نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پلکیں اٹھا کر شہزادی کی طرف دیکھا، پھر خنجر کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی کیا ہمیں قتل کرنے آئی ہو؟ شہزادی ڈر کے مارے ان کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، بابا بھلا کہیں ایسی گستاخی میں کر سکتی ہوں؟ میں تو خود ایک کمزور لڑکی ہوں، کسی ضروری کام سے اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹی تیرے اوپر کیا مصیبت آن پڑی؟ ذرا بیان کرو۔ شہزادی نے سارا قصہ بابا کو سنا دیا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، وہ لڑکا ایسا ہی من چلا ہے، میں نے ہی اس کو وہ منتر سکھایا تھا، مگر اس نے تمہارے ساتھ دغا کی ہے، اب وہ عمل بھول جائے گا۔ شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا آپ مجھے کنگن دیس کا پتہ بتا دیں، میں اپنی توہین کا بدلہ لوں گی۔ بابا بولا، بیٹی قتل کس کو کرنا ہے؟ مگر بیٹی کسی کو قتل نہ کرنا۔ شہزادی نے کہا، نہیں بابا، میں تو صرف اپنی لونڈی کے بال کاٹ کر واپس چلی جاؤں گی۔ بابا بولے، اس جنگل کے آگے کنگن دیس ہے، اگر تم اندر سے چلی جاؤ تو سورج غروب ہونے سے پہلے شہر میں داخل ہو جاؤ گی۔ شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا میرا گھوڑا اندر کیسے آئے گا؟ میں بھی مشکل سے اندر آئی ہوں۔ بابا بولے، جاؤ خدا کا نام لے کر اس کی رسی پکڑ کر لے آؤ۔ شہزادی جس راستے سے اندر آئی تھی اسی راستے سے واپس گھوڑے کے پاس آئی اور بابا کے کہنے سے وہ گھوڑے کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس وقت اسے وہ راستہ خاصا کشادہ معلوم ہوا۔ بابا نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادی کو دوسری طرف جانے کو کہا۔ وہ ادب سے سلام کر کے آگے بڑھی۔ اب میدان صاف تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ شہر پناہ کی فصیلیں نظر آنے لگیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی منزل مقصود اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ نئی جگہ، اجنبی لوگ، سارے دن کی تھکی ہاری، سوچنے لگی کہ کہاں ٹھہروں گی۔ لوگ اس نوعمر لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پردیسی سمجھ کر ہر شخص نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، مگر اس نے سب کا شکریہ ادا کر کے کسی سرائے کا پتہ پوچھا۔ غرض کسی اللہ کے بندے نے اس کو ایک نیک سرائے میں پہنچا دیا۔ سرائے کی مالکن بھٹیاری نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک کوٹھڑی کھول دی۔ پلنگ پر بستر، ہر چیز موجود تھی۔ شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے کپڑوں کا تھیلا ایک طرف رکھا، گھوڑے کو لے جا کر استبل میں باندھا اور منہ ہاتھ دھو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھٹیاری کھانا لے کر آ گئی۔ آلو کا سالن، شوربہ پانی کی طرح پتلا، ایک بوٹی ایک آلو کا قتلا، مسور کی دال، وہ بھی دال الگ اور پانی الگ، تندور کی موٹی موٹی 2 روٹیاں۔ شہزادی نے بھلا ایسا کھانا کہاں کھایا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے ہزار نعمت معلوم ہوا۔ شہزادی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ٹانگیں پھیلا کر بے خبر سو گئی۔ صبح کو جب سورج کافی چڑھ گیا تو بھی بھٹیاری نے آ کر شہزادی کو جگایا۔ اے میاں مسافر، تم تو ایسے گھوڑے بیچ کر سوئے ہو کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شہزادی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بھٹیاری سے کہا، میرے گھوڑے کو گھاس دانہ وغیرہ بھی دیا ہے؟ بھٹیاری نے ہنس کر کہا، میاں مسافر، ساری عمر انہی کاموں میں گزری ہے، میں مسافروں کی خدمت کرتی ہوں، میرا میاں ان کے گھوڑے اور خچروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مٹکتی ہوئی چلی گئی۔ شہزادی نے اٹھ کر منہ دھویا۔ بھٹیاری نے گڑ کا حلوہ اور ایک گلاس دودھ کا شہزادی کو دیا۔ اس نے بہت تعریفیں کر کے کھایا اور بھٹیاری سے کہا، میں اس شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہاں کا بادشاہ کون ہے، رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہاں کون کون سی عمارت دیکھنے کے قابل ہیں؟ بھٹیاری نے جواب دیا، میاں مسافر، تم بہت خوش قسمت ہو کہ اب آئے ہو۔ 1 مہینے پہلے ہمارا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے بادشاہ کا ایک ہی لڑکا ہے، وہ کئی مہینوں تک غائب رہا۔ بادشاہ سلامت نے اس کے غم میں دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں باپ دن رات روتے رہتے تھے۔
رات کو سارے شہر میں اندھیرا رہتا تھا۔ خدا خدا کر کے 1 مہینہ پہلے وہ گھر آ گیا، مگر بجائے خوشی کے بادشاہ سلامت اور بادشاہ بیگم بہت رنجیدہ ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، رنجیدہ کیوں ہیں؟ بھٹیاری بولی، اے میاں مسافر، ماں باپ کو ارمان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کہیں اچھی جگہ کریں، مگر سنا ہے شہزادی ایک کالی کلوٹی عورت کو لے آیا ہے اور اپنے محل میں اس کو رکھا ہے۔ کان گناہ گار ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ لونڈی معلوم ہوتی ہے، کسی کو وہاں جانے کا حکم نہیں۔ اس لونڈی کو بادشاہ سلامت نے آج تک اپنے محل میں نہیں آنے دیا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، پسند اپنی اپنی۔ غرض بھٹیاری سے یہ تمام باتیں سن کر شہزادی کو کچھ اطمینان ہوا، بلکہ خوشی ہوئی کہ یہاں بھی اسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھی بھٹیارن نے برتن اٹھا کر جاتے ہوئے کہا، میاں مسافر، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، اس کے بعد شہر کی سیر کو نکلو۔ یہاں کا شاہی باغ دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ شہزادی بولی، بھی بھٹیاری، مجھے کنویں پر نہانے کی عادت نہیں ہے، کوئی پردے کی جگہ بتاؤ۔ واہ میاں مسافر واہ، تم تو عورتوں کی طرح شرماتے ہو، ابھی کم سن بھی ہو۔ خیر میرے ساتھ چلو، جہاں میں نہاتی ہوں وہاں جا کر نہا لو۔ شہزادی نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑے کے پاس آئی۔ بھٹیاری بولی، شاہی باغ میں گھوڑے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، راستے میں کسی سے پوچھ لینا۔ غرض شہزادی سرائے سے باہر نکلی اور پوچھتی پوچھتی شاہی باغ میں پہنچی، اور کیا دیکھتی ہے، ایک بڑھیا مالن پھول چن رہی ہے۔ یہ بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمدردی سے کہا، بڑی بھی، تمہاری کمر تو جھکی ہوئی ہے، تم پھول چنتے چنتے تھک گئی ہو۔ بڑھیا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے اور کس کا لال ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، اماں میں پردیسی ہوں، تمہارے شہر کی بہت تعریف سنی تھی، دیکھنے چلا آیا۔ بڑھیا نے پوچھا، اچھا بیٹا، تو ٹھہرا کہاں ہے؟ شہزادی نے اس کے ساتھ پھول چنتے ہوئے کہا، میں سرائے میں ٹھہرا ہوں، اس وقت ذرا باغ کی سیر کرنے چلا آیا۔ بڑھیا بولی، بیٹا تجھے دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا، میں اکیلی رہتی ہوں، تو سرائے میں مت ٹھہر، تم میرے گھر چلو اور وہاں ٹھہر جانا، یہ بھٹیاری سیدھے سادے مسافروں کو لوٹ لیتی ہے۔ شہزادی بولی، اچھا اماں، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، مگر تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ اب تو تمہاری ٹوکری پھولوں سے بھر گئی ہے، چلو میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ بوڑھیا نے اسے دعائیں دے کر کہا، بیٹا محنت نہ کروں تو کھاؤں گی کہاں سے؟ اب یہاں سے جا کر کھانا پکاؤں گی، اس کے بعد پھولوں کا گہنا بناؤں گی، رات کو شہزادے کے محل میں لے کر جاؤں گی، اس کی بیوی کو اپنے ہاتھ سے پہنا کر آؤں گی، سوائے میرے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہزادی سمجھ گئی، ضرور بڑھیا چمپا کے لیے گہنا بنا کر لے جاتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے سوچا، یہ بڑا اچھا موقع ہے، میں اپنا سامان لے کر بڑھیا کے یہاں آ جاؤں۔ پھولوں کی ٹوکری اس نے بڑھیا کے گھر پہنچائی اور اس سے کہا، اماں میرا گھوڑا بھی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا دیکھ، میرے گھر کا آنگن بہت بڑا ہے، نیم کے درخت کے نیچے تو اپنا گھوڑا باندھ دینا۔ شہزادی نے سرائے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا تھیلا اٹھا کر بھٹیاری سے کہا، بھی بھٹیاری، میں اپنی خالہ کی تلاش میں آیا تھا، اتفاق سے وہ راستے میں مل گئی، اب میں اس کے گھر جا رہا ہوں۔ شہزادی نے 2 اشرفیاں بھٹیاری کو دیں، وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ شہزادی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھیا کے گھر آ گئی۔ کئی دن وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس نے پھول پرونے شروع کر دیے۔ بڑھیا کہا کرتی تھی، بیٹا تو لڑکا ہے، یہ تیرا کام نہیں، مگر وہ کہتی تھی، نہیں اماں، تمہیں تو کم نظر آتا ہے، دیکھنا میں 2-4 دن میں تم سے اچھا گہنا بنانے لگوں گی۔ یہ سن کر بڑھیا بھی خاموش ہو جاتی۔ ایک دن شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے بہت خوبصورت گہنا بنایا۔ بڑھیا مالن نے کہا، بیٹا تو نے تو ایسا گہنا بنایا ہے کہ شہزادے کی بیوی ضرور پوچھے گی کہ کس نے بنایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ شہزادی بولی، اماں تم اس سے کہنا، میری بھانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، یہ گہنا اس نے بنایا ہے۔
بڑھیا خاموش ہو گئی۔ رات کو 8 بجے دستور کے مطابق وہ شہزادے کے محل میں گئی۔ پھولوں کی چنگیزی کھولی، اس نے گہنا نکالا۔ شہزادے کی بیوی نے خوش ہو کر کہا، آج تو بڑا خوبصورت گہنا بنایا ہے، تیرے ہاتھ کا نہیں معلوم ہوتا، سچ سچ بتا یہ کس نے بنایا ہے؟ بڑھیا بولی، حضور میری بھانجی اپنے سسرال سے آئی ہے، یہ گہنا اسی نے بنایا ہے۔ شہزادے کی بیوی نے کہا، مالن کل تم اپنی بھانجی کو لے کر آنا، ہم اس کے ہاتھ سے گہنا پہنیں گے اور اسی سے اپنی چوٹی بھی گندوائیں گے اور اس کو بہت سارا انعام دیں گے۔ بڑھیا تو یہ سن کر سہم گئی۔ اس نے دبی زبان سے کہا، حضور اس کا میاں بھی ساتھ آیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، میں جا کر کہوں گی مگر وعدہ نہیں کرتی، سرکار پتہ نہیں وہ اسے آنے دے گا یا نہیں۔ شہزادے کی بیوی نے کہا، تم جانتی تو ہو کہ یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں آتا، شہزادہ رات کو 11 بجے آتا ہے، اگر تم اپنی بھانجی کو نہیں لائی تو میں تمہیں سزا دوں گی۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں کوشش کروں گی۔ شہزادے کی بیوی بولی، کوشش نہیں، تم اسے لے کر آنا۔ بڑھیا اچھا حضور کہتی ہوئی اپنی چنگیزی اٹھا کر گرتی پڑتی گھر پہنچی اور آتے ہی شہزادی سے کہا، بیٹا تو نے مجھے بے موت مروا دیا، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ شہزادے کی بیوی نے تجھے بلایا ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اماں گھبرانے کی کیا بات ہے، تم دیکھنا میں ایسی لڑکی بنوں گی کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ شہزادی کی بات سن کر بڑھیا خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی سوچا، اب اس کی داڑھی مجھے تو نکلی نہیں، لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رات کو لڑکی ہی لگے گی۔ چنانچہ دوسرے دن شہزادی نے بازار جا کر ایک لہنگا سلوایا اور کرتی دوپٹہ خوب گوٹے مسالے کا بنوایا اور خوب تیز دھار کی ایک کینچی خریدی۔ دوپہر تک سب چیزیں لے کر گھر آ گئی۔ آج اس نے بڑے اہتمام سے مکیش لگا کر پھولوں کا گہنا بنایا۔ شہزادے کی بیوی کے لیے روز پھولوں کی چوٹی بنائی جاتی تھی، آج اس نے 20 لڑیوں کی چوٹی بنائی اور لال سبز چنگیز اس میں رکھ کر سرخ کپڑوں سے ڈھانک دی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں میں بجائے مہندی کے سرخ رنگ لگا لیا اور تیل میں تھوڑی سی کالک لگا کر اپنے منہ اور ہاتھ پیروں پر مل لیا۔ وہ چاندی کے زیور بھی خرید لائی تھی۔ 8 بجے تیار ہو کر جب وہ چھم چھم کرتی کوٹھری سے نکلی تو بڑھیا اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور بولی، بیٹی تو نے اپنا رنگ سانولا کیوں کر لیا؟ شہزادی بولی، اماں وہ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ خالہ کا رنگ تو سانولا ہے، بھانجی کیسے گوری ہو گئی، بھیس بدلے تو بندہ پورا بدلے۔ بڑھیا یہ سن کر خاموش ہو گئی اور اس کو ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں پہنچی۔ شہزادی نے دیکھا کہ چمپا بڑے ٹھاٹھ سے زرنگا مسیری پر تکیے کا سہارا لیے پڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اگر اس کا بس چلتا تو خنجر سے اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتی۔ مالن نے جھک کر سلام کیا، شہزادی کو بھی سلام کرنا پڑا۔ شہزادی کی بیوی نے کہا، مالن تمہاری بھانجی تو بڑی ٹھاٹھدار ہے، مگر یہاں گھونگھٹ کیوں نکال رہی ہے؟ مالن نے پھولوں کی چنگیز کھولتے ہوئے کہا، حضور یہ شرماتی بہت ہے۔ شہزادی کی بیوی پھولوں کا گہنا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا، آج ہم تمہاری بھانجی سے اپنے بالوں میں پھول گندوائیں گے۔ شہزادی کی دلی مراد بر آئی۔ چمپا اپنے بال کھول کر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بڑی صفائی سے پوری چوٹی کاٹ کر اپنی چنگیز میں رکھ لی اور بڑی خوبصورتی سے پھولوں کی چوٹی لگا دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے مالن سے کہا، خالہ جلدی گھر چلو، میرے شوہر نے تھوڑی دیر کی اجازت دی تھی۔ شہزادے کی بیوی نے اسے بہت سارا انعام دے کر رخصت کیا اور کہا، جب تک تم یہاں ہو روز آیا کرو۔ اس کے بعد شہزادی اور مالن دونوں سلام کر کے گھر واپس آ گئیں۔ شہزادی نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر بڑھیا سے کہا، اماں گھونگھٹ نکالے نکالے سر میں درد ہونے لگا ہے، ذرا میں ہوا خوری کو جاتا ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ 2 گھنٹوں میں وہ میلوں دور نکل گئی۔ گھوڑا بھی بہت دن سے آرام کر رہا تھا، اسی وقت ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ شہزادہ اپنے دستور کے مطابق رات کو 11 بجے اپنے کمرے میں آیا۔
اور اپنی مسیری پر بیٹھ کر کہا، چمپا اپنے بال کھولو۔ اس نے چوٹی کھولنی شروع کی، پھولوں کی لڑیاں نکال کر جو اس نے بال کھولنا چاہا تو گدی صاف تھی۔ وہ گھبرا گئی اور شہزادی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا، پھولوں کی چوٹیاں کیوں لگاتی ہو؟ مجھے یہ سب بناوٹی باتیں پسند نہیں، میں صرف تیرے بال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہے جس دن شہزادی نے تیری چوٹی کاٹنے کو کہا تھا اس دن میں اسے دھوکہ دے کر تجھے اڑا لایا تھا۔ وہ میری محسن تھی، اس نے مجھے بہت پیار محبت سے رکھا تھا، میں بھی اسے چاہتا تھا، مگر تیرے بالوں نے مجھے احسان فراموش بنا دیا۔ چمپا خاموش گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ شہزادے نے ذرا اونچی آواز میں کہا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آج تم میرا حکم عدولی کیوں کر رہی ہو؟ چمپا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، حضور میرے بال پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ شہزادہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود چمپا کا سر دیکھا، بجائے لمبے بالوں کے صرف چھوٹے چھوٹے پٹے رہ گئے تھے۔ اس نے جھلا کر زور سے ایک تھپڑ چمپا کے منہ پر لگایا اور بولا، اب تو کس کام کی ہے؟ مجھے تو صرف تیرے بال پسند تھے، سچ سچ بتا یہاں کون آیا تھا؟ چمپا نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور اور تو کوئی نہیں آیا، بڑھیا مالن کی بھانجی آئی تھی، اس نے میری چوٹی گوندی تھی۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، وہ بغیر ہمارے حکم کے یہاں کیوں آئی؟ ہم نے تو صرف بڑھیا کو آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ شہزادہ غصے کی حالت میں ٹہل رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، کون آیا کنگن کے دیس، کس نے کاٹے چمپا کے کیس؟ اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے مالن آئی تھی۔ وہاں موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، ہم آئے کنگن کے دیس، ہم نے کاٹے چمپا کے کیس، شہزادی ماں رخ۔ شہزادہ کچھ دیر حیران سا کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے چمپا سے کہا، شہزادی ماں رخ تیرے بال کاٹ کر لے گئی اور تجھے خبر تک نہیں ہوئی، بیوقوف کہیں کی۔ چمپا بولی، حضور شہزادی تو بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکی تو بہت کالی تھی۔ شہزادے نے غصے میں کہا، حقیقت میں جاہل آدمی کا دماغ بیکار ہوتا ہے، وہ دیکھ سامنے، وہ لکھ کر گئی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ فوراً باہر چلا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ابھی بڑھیا مالن کو پکڑ لاؤ اور جو کوئی بھی اس کے گھر میں ہو اسے گرفتار کر لاؤ۔ شہزادے کا حکم پاتے ہی سپاہی دوڑ گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، بڑھیا لڑکے کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اچانک کئی سپاہی گھر میں گھس آئے اور بڑھیا کی مشقیں کس لیں اور وہ رونے چلانے لگی، ارے ڈاکو آ گئے، مجھے بچاؤ۔ سپاہیوں نے ڈانٹ کر کہا، ہم ڈاکو نہیں، شہزادے صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے حکم سے تجھے پکڑنے آئے ہیں، بتا تیرے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ بڑھیا ڈر گئی اور سوچنے لگی، یہ مصیبت ضرور اس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے۔ شہزادے کی بیوی نے پہچان لیا ہوگا کہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ہاں اور کوئی نہیں، ایک میرا بھانچا آیا ہوا تھا، 8 بجے رات کو وہ کہیں گھومنے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سپاہیوں نے کہا، اچھا تم ہمارے ساتھ چلو، شہزادے نے تمہیں بلایا ہے۔ 2 سپاہی بڑھیا کو لے کر شہزادے کے پاس آئے، باقی اس کے بھانجے کے انتظار میں وہیں ٹھہر گئے۔ شہزادہ بڑھیا کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آیا اور ہنٹر اٹھا کر بولا، سچ سچ بتا آج تو کس کو اپنے ساتھ لائی تھی، ورنہ مار مار کر تیری کھال کھینچ لوں گا۔ حضور میں اس کو نہیں لا رہی تھی، مگر بیگم صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ کل اسے ضرور لے کر آنا، وہ بالکل کم عمر لڑکا تھا، وہ زنانہ کپڑے پہن کر میرے ساتھ آ گیا اور اس کے ساتھ میں بھی یہاں بیٹھی تھی۔ شہزادے نے ڈانٹ کر کہا، جھوٹ کیوں بولتی ہو، وہ لڑکا نہیں لڑکی تھی۔ مالن نے ہاتھ جوڑ کر سارا قصہ سنایا اور بولی، حضور میں تنہا رہتی ہوں، پردیسی سمجھ کر اسے رکھ لیا تھا۔ شہزادہ بولا، اچھا صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ سپاہیوں نے بڑھیا کو حوالات میں بند کر دیا۔ تمام رات شہزادہ جاگتا رہا، اس کو چمپا کے بال کٹ جانے کا بے حد افسوس تھا اور وہ شہزادی کی بہادری پر حیرت کر رہا تھا، اس نے ایسا خطرناک جنگل کیسے پار کیا؟ وہ اپنے اوپر لعنت ملامت کرتا رہا، اس قدر خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر اس کالی کلوٹی لونڈی کو کیوں منتخب کیا؟ حقیقت میں یہ اس کی بہت توہین تھی۔
اس کے باپ نے میرے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔ شہزادی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، گھنٹوں میرے پاس استبل میں بیٹھی رہتی تھی۔ کئی بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے مگر اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو اپنی سہیلیوں سے بھی یہ کہتے سنا تھا کہ میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ میں نے ایک عارضی چیز کو پسند کیا۔ بال کٹنے کے بعد چمپا میں کوئی خوبی نہ رہی، مجھے اس کی صورت سے نفرت ہو گئی۔ سپاہیوں نے رات ہی کو ساری حقیقت کوتوال شہر کو جا کر بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ شہزادہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ کل بڑھیا کو پھانسی دی جائے۔ صبح سویرے کوتوال وزیر کے پاس گیا اور یہ قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا، بغیر بادشاہ سلامت کے حکم کے کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ تم بتا رہے ہو کہ بڑھیا نے شہزادے کی بیوی کے بلانے پر اس لڑکے کو لے کر گئی تھی، اس کا بھی قصور ہے۔ میں بادشاہ سلامت سے جا کر کہتا ہوں جو ان کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ غرض وزیر نے خاص آدمی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور اکیلے میں بات کرنے کو کہا۔ اسی وقت وزیر کی طلبی ہوئی۔ اس نے جو کچھ کوتوال سے سنا تھا وہ سارا بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم جاؤ، ہم شہزادے سے خود پوچھیں گے۔ وزیر آداب بجا لا کر الٹے قدم واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے خواجہ سروں کا حکم دیا کہ شہزادے کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں شہزادہ تیار ہو کر آ گیا، لیکن تمام رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ اداس تھا۔ بادشاہ نے بیٹے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے تم نے بوڑھی مالکن کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ بیٹا، یہ سزا تو بڑے جرم میں دی جاتی ہے، یعنی اگر مالن نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہو تو وہ پھانسی کی مستحق ہے۔ تم بتاؤ اس کا قصور کیا ہے؟ شہزادہ بولا، ابا جان، وہ میرے محل میں ایک لڑکے کو لڑکی بنا کر لے گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کوتوال شہر سے کہہ کر اس کو پھانسی پر لٹکوا دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا، اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بادشاہ اپنی رعایا کو پھانسی دلوا دیا کرے تو رعایا اس کی نافرمان ہو جائے گی اور ملک چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ نے خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا، بوڑھی مالن کو حاضر کرو۔ حکم کی دیر تھی، مالن رسیوں میں بندھی ہوئی فوراً بادشاہ کے پاس حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے تمام افراد کو جانے کا حکم دیا اور صرف شہزادہ وہاں بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے بوڑھی سے پوچھا، بتا وہ لڑکا کون تھا جس کو تو لڑکی بنا کر شہزادی کے محل میں لے گئی تھی؟ مالن نے جواب دیا، غریب پرور، وہ ایک غریب لڑکا تھا۔ میں ایک دن باغ میں پھول چن رہی تھی، وہ لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت کم عمر تھا، کوئی 13-14 برس کا ہوگا، مونچھیں تک نہیں نکلی تھیں اور حسین اتنا تھا کہ میں نے اپنی تمام عمر ایسا حسین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ پردیسی ہے اور کسی سرائے میں ٹھہرا ہے۔ حضور، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سرائے کے بجائے میرے پاس آ کر ٹھہر جاؤ۔ وہ راضی ہو گیا اور اپنا گھوڑا اور کپڑا لے کر آ گیا۔ میں شہزادہ صاحب کی دلہن کے لیے پھولوں کا گہنا بنا کر لاتی تھی۔ 2-4 دن میں وہ بھی گہنا بنانا سیکھ گیا اور وہ مجھ سے اچھے گہنے بنانے لگا۔ پرسوں اس کے ہاتھ کا گہنا میں لے کر محل آئی تو دلہن صاحبہ نے اسے بہت پسند کیا۔ اس لڑکے نے مجھے اچھی طرح سکھا دیا تھا کہ شہزادی پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میری بھانجی سسرال سے آئی ہے، یہ گہنا اس نے بنایا ہے۔ میں نے شہزادے کی دلہن سے یہی کہہ دیا۔ دلہن صاحبہ نے مجھے حکم دیا کہ کل میں اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں آؤں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے بہت بہانے کیے، مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں لائی تو میں تجھے سزا دوں گی۔ میں نے گھر جا کر لڑکے کو تمام قصہ سنایا۔ اس لڑکے نے مجھے سمجھایا، اماں ڈرو نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، میں ایسی لڑکی بنوں گا کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ حضور، میری کم بختی تھی، میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے ساتھ اسے لے آئی، مگر بادشاہ سلامت میں اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے تو دلہن صاحبہ سے بات تک نہیں کی، گھونگھٹ نکالے وہ ان کے بال سنوارتی رہیں۔ شہزادے نے غصے کے لہجے میں کہا، سنوارتی رہی؟ بڑھیا بولی، جی سرکار۔ اس کے بعد میں اس کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ کپڑے بدل کر ہوا خوری کے لیے چلا گیا، 12 بجے تک واپس نہیں آیا۔ میں اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی
کہ سپاہی مجھے پکڑ لائے، اب حضور جو چاہیں سزا دیں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا وہ گھوڑے پر گیا تھا؟ مالن نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اپنی کوٹڑی میں پڑی تھی، مجھے خبر نہیں کہ وہ کس پر گیا، مگر جب سپاہی مجھے پکڑ لائے تو اس کا گھوڑا وہاں نہیں تھا۔ شہزادے نے اٹھ کر بڑھیا کی رسیاں کھول کر کہا، جا تیرا قصور معاف کیا، ابھی میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ بڑھیا بیچاری گرتی پڑتی ہزاروں دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، کل تو تم نے پھانسی کی سزا تجویز کی تھی، آج اسے تم نے بالکل معاف کر دیا، حالانکہ وہ زنانہ محل میں لڑکے کو لے کر گئی تھی، یہ اس نے جرم کا کام کیا تھا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، ابا جان، وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ شہزادے نے جواب دیا، ابا جان، وہ شہزادی ماروخ تھی، وہ مجھ سے انتقام لینے آئی تھی، میں اس کی لونڈی چمپا کو لے کر آ گیا تھا، مجھے اس کے بال بہت پسند تھے، شہزادی چمپا کی چوٹی کاٹ کر لے گئی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بڑی بہادر لڑکی ہے، میں اس کی ہمت و جرأت سے بہت خوش ہوا، مگر آج تک تم نے تفصیل سے مجھے حالات نہیں بتائے، 6 مہینے تک کہاں غائب رہے تھے تم؟ شہزادے نے تمام تفصیل بادشاہ کو سنا دی، جنگل میں ایک بزرگ کا ملنا، ان سے منتر سیکھنا، پھر گھوڑا بن کر جانا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بادشاہ بولا، ہمارا تو منہ نہیں بنتا کہ شہزادی ماروخ کے لیے تمہارا پیغام بھیجیں، تم خود گھوڑا بن کر پھر وہاں جاؤ اور شہزادی سے اور اس کے باپ سے معافی مانگو، اس کے بعد ہم خود تمہاری بارات لے کر جائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ایک لونڈی کو شہزادی پر ترجیح دی۔ ابا جان، اب میں خود بہت شرمندہ ہوں، وہ منتر بہت یاد کرتا ہوں مگر میں بھول گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم شہزادی کو پسند کرتے ہو تو اس کے باپ کو خط لکھو، ورنہ وہ کہیں اور اس کی شادی نہ کر دیں، اور چمپا کو نکال باہر کرو، اس کی وجہ سے ہم اپنے برابر والوں سے بہت شرمندہ ہیں، تمہاری ماں اسی غم میں گھلی جا رہی ہیں۔ شہزادہ بولا، چمپا کو رات ہی میں نے محل سے نکال دیا، مجھے تو صرف اس کے بال پسند تھے۔ اور دوسری طرف شہزادی نے راتوں رات جنگل پار کیا اور وہ بابا کی جھونپڑی کے قریب پہنچی۔ ان کی جھونپڑی بند تھی اور اندر چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ شہزادی سوچنے لگی، اگر میں یہاں ٹھہری تو ہو سکتا ہے شہزادے کے آدمی آ کر پکڑ لیں۔ وہ اپنے گھوڑے کی رسیاں پکڑے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اب صبح ہو گئی تھی، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، گھوڑا بھی تھک گیا تھا، وہ جنگل میں چرتا چگتا رہا۔ دوپہر سے پہلے وہ پھر روانہ ہو گئی۔ اس طرح 2 دن کی منزل ایک دن میں طے کرتی ہوئی وہ اپنے وطن پہنچ گئی۔ ملکہ اور بادشاہ لڑکی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، محل میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک شہزادی محل میں داخل ہوئی، لوڈیاں باندیاں خوشی خوشی بادشاہ بیگم کے پاس اطلاع کرنے دوڑ پڑیں۔ شہزادی سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی اور چمپا کی چوٹی ان کے قدموں میں ڈال کر بولی، اماں جان، میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، وہ فوراً آئے، بیٹی کی پیٹھ تھپ تھپا کر بولے، تم نے ہمارے آنے کا انتظار کیا ہوتا تو ہم اپنی فوج لے کر چڑھائی کرتے۔ شہزادی بولی، ابا حضور، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ شہزادی نے تمام حال اپنے بادشاہ کو سنایا۔ غرض اسی رات کو شہر میں چراغاں ہوا، غریبوں اور محتاجوں کو خیرات تقسیم کی گئی۔ 1 ہفتے تک شہزادی نے آرام کیا، مگر وہ خاموش اور اداس رہتی تھی، نہ سیر و تفریح سے مطلب تھا، نہ گھڑ سواری اور نہ شکار کا شوق رہا، اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی سہیلیوں اور کنیزوں نے بادشاہ سے کہا، اور ایک دن بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر کہا، بیٹی، میری اور بادشاہ سلامت کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ شہزادی نے جواب دیا، اماں جان، جس دن ابا حضور نے مجھے گھوڑا عنایت کیا تھا، میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اب شادی نہیں کروں گی جب تک وہ جانور کے روپ میں رہا۔ مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی، لیکن انسان کے روپ میں آ کر اس نے مجھے دغا دی۔ شاید انسان کی یہی فطرت ہے، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ مردوں کی ذہنیت بڑی خراب ہوتی ہے، اگر آپ کسی دوسرے شہزادے سے میری شادی کر دیں گی تو وہ کسی اور لونڈی کو پسند کرے گا۔ میری کنیزوں میں بہت خوبصورت اور بھی ہیں،
مگر چمپا جیسی بدصورت کو اس شخص نے پسند کر لیا تو مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ میری زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہے، اب زیادہ وقت عبادت الہی میں صرف کروں گی۔ میں ایک مسافر خانہ بنوا رہی ہوں، جو کوئی غریب محتاج ہمارے شہر میں آیا کرے گا 3 دن میں اس کو اپنے مسافر خانے میں ٹھہرایا کروں گی۔ بادشاہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ شہزادی ابھی غصے میں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قصہ مختصر، شہزادی کا لنگر خانہ بن کر تیار ہو گیا۔ مسافروں کو وہ اپنے سامنے کھانا تقسیم کرواتی تھی۔ ایک دن لنگر خانے کے دروغن نے آ کر کہا، حضور، ایک فقیرنی ایسی آئی ہے کہ کوئی مسافر اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، سر پر ایک بال نہیں، نہ کچھ بولتی ہے، بس روتی رہتی ہے۔ شہزادی بولی، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اسی وقت لونڈیاں گئی اور اس بڑھیا کو لے کر شہزادی کے ہاں پہنچ گئیں۔ شہزادی کو دیکھتے ہی وہ اس کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، حضور، میں آپ کی لونڈی چمپا ہوں۔ چمپا کا نام سنتے ہی شہزادی 10 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، مگر اس کی حالت زار دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور بولی، تم اپنی زرنگا مسیری اور زری درزی کپڑے چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ وہ روتے ہوئے بولی، حضور، شہزادے کو میرے بال پسند تھے، جب بال نہیں رہے تو انہوں نے ٹھوکریں مار کر مجھے نکال دیا۔ میں جنگلوں میں ماری ماری پھرتی رہی۔ ایک دن جنگل میں ایک ضعیف آدمی ملے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر راستہ بتایا اور میں وہاں سے چلی تو راستے میں جو تھوڑے سے بال میرے سر پر رہ گئے تھے وہ بھی حبشیوں کی طرح ہو گئے۔ سب لونڈیوں اور کنیزوں نے کہا، بہت اچھا ہوا، اپنے مالک کے ساتھ دغا کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شہزادی نے اس کو بادشاہ بیگم کے پاس بھیج دیا اور کہلوا دیا، ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا، یہ اپنی سزا کو پہنچ چکی ہے، وہ بھی اسے معاف کر دیں۔ غرض یہ کہ وہ پھر شہزادی کی خدمت گاری میں لگا دی گئی۔ شہزادی کو اب بھی سکون نہیں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے شہزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس کنگن دیس کا ایلچی بہت سے تحفے لے کر آیا اور شہزادے کا خط بھی لا کر دیا۔ خط میں شہزادے نے معافی مانگی تھی اور شہزادی مارخ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ بادشاہ نے ایلچی کو تو مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور وزیر کو بلا کر مشورہ کیا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور، شہزادی کے مشورے کے بغیر کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ گھوڑا آپ نے ہی ان کو تحفے میں دیا تھا اور اس نے شہزادی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب شہزادی کی مرضی ہے کہ وہ جو حکم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے۔ بادشاہ محل میں آئے اور اپنی بیگم کو شہزادے کا خط دے کر کہا، تم مارخ کو خط دکھا دو اور وہ جو بھی جواب دے وہ آ کر ہمیں بتاؤ۔ بادشاہ بیگم نے شہزادی کو بلا کر کہا، بادشاہ سلامت تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اماں جان، مجھے 1 رات کی مہلت دیجیے، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ رات کو وہ بڑی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتی رہی۔ اس کو گھوڑے سے دلی لگاؤ تھا۔ اس کے جانے کے بعد جو کچھ مشکلیں شہزادی نے جھیلیں وہ خود ہی سمجھتی تھی۔ جنگلوں میں ماری ماری پھری، شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب خود شہزادہ اسے شادی کرنے کی درخواست کر رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے، لہٰذا انکار نہیں کرنا چاہیے، مگر جس طرح اس نے میرا جی جلایا میں بھی اس کو جلاؤں گی۔ اس نے اپنے دل میں ایک منصوبہ بنایا اور مطمئن ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی ایک سہیلی کی معرفت بادشاہ بیگم سے کہلوا دیا کہ وہ بادشاہ سلامت سے کہہ دیں کہ اگر حقیقت میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو خود آ کر مارخ سے بات کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی اپنے ملک کے بہترین تحفے دے کر ایلچی کو رخصت کیا۔ شہزادی کا پیغام سن کر شہزادہ فوراً راضی ہو گیا اور اپنے خاص مشیروں کو ساتھ لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا۔ اطلاع ملتے ہی بادشاہ نے وزیر کو اس کے استقبال کے لیے بھیجا۔ ایک خاص محل میں شہزادے کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح شہزادی نے اپنے خاص باغ میں، جہاں وہ شہ سواری کی مشق کرتی تھی، شہزادے سے ملنے کا وقت مقرر کیا اور شاہی لباس پہن کر اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی۔ اس کے علاوہ
چمپا کو شہزادوں جیسا لباس پہنوا کر اس کے سر پر تاج رکھا اور ایک نہایت قیمتی گھوڑے پر سوار کرا کر اپنے ساتھ لیا۔ وقت مقررہ پر خواجہ سراؤں نے شہزادے کو باغ میں پہنچا دیا۔ شہزادہ یہاں آ کر کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی ایک حبشی غلام کے ساتھ شہ سواری کی مشق کر رہی ہے۔ وہ غصے سے کانپنے لگا اور اپنی کمر سے خنجر نکال لیا۔ شہزادی اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ چمپا اور سب کنیزوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس نے شہزادے کے قریب جا کر کہا، آپ کی تشریف آوری سے بڑی خوشی ہوئی۔ شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا اور خنجر میان سے نکال لیا، مگر شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ اس نے غصے کے لہجے میں پوچھا، تم کس کے ساتھ گھڑ دوڑ کر رہی تھیں؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، آپ کے غلام کے ساتھ۔ شہزادے نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا، میرا غلام یہاں کیسے آیا؟ شہزادی نے ہنس کر کہا، جیسے میری لونڈی کنگن دیس گئی تھی۔ شہزادے نے اپنے خنجر کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اسے اپنے ساتھ لائی ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، آپ کو میری لونڈی پسند آ گئی تھی، مجھے آپ کا غلام پسند آ گیا۔ شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ پہلے میں اس غلام کا سر تن سے جدا کروں گا، پھر تمہیں ماروں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ذلیل ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، شہزادے صاحب، غصے میں آپے سے باہر کیوں ہوتے ہیں؟ عورتیں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتیں، وہ صرف ایک دفعہ کسی سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے گھوڑے سے محبت ہو گئی تھی، اس نے میرے ساتھ دغا کی اور میری ایک ادنا لونڈی کو لے کر چلا گیا اور مجھے غصہ دلا گیا۔ کون آئے گا کنگن دیس، کون کاٹے گا چمپا کے کیس؟ میں خوددار شہزادی تھی، میں اپنی توہین کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ مجھے تانا دے کر نہ جاتے تو میں کبھی کنگن دیس نہ جاتی، اپنا تمام وقت عبادت الہی میں گزار دیتی۔ آپ کو معلوم ہے میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری پرورش بھی بڑے ناز و نعیم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر میں نے کئی مہینوں جنگلوں کی خاک چھانی۔ آپ چمپا کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اور میں شیروں اور بھیڑیوں کے منہ میں تھی۔ آپ نے مجھے پہلے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر دھوکہ دیا، لیکن چمپا کے بال کٹ جانے کے بعد آپ کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وقت بھی آپ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے اپنا خنجر میان میں رکھ لیجئے اور اس غلام کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ اس نے چمپا کو قریب بلایا اور تاج زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، یہ آپ کی نور نظر چمپا ہے، اگر آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو شوق سے لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، بلکہ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم نے مجھ سے پورا انتقام لے لیا۔ تمہیں اس غلام کے ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا جس کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی تھی اور زیادہ وقت اس کے استبل میں گزارتی تھی، وہ چمپا کو لے کر فرار ہو گیا، تو میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ شہزادے نے ندامت سے کہا، بار بار اس کا ذکر نہ دہراؤ، میں اپنے قصور کی معافی مانگتا ہوں۔ شہزادی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کنیزوں سے کہا، شہزادے صاحب کے لیے کرسی لاؤ، بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں اپنا استبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، جب گھوڑا نہیں رہا تو استبل بیکار تھا، اس کا میں نے مسافر خانہ بنوا دیا، اور ایک دن وہاں چمپا بھوکی پیاسی پھٹے کپڑے پہنے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بال کٹنے کے بعد آپ نے ٹھوکریں مار کر اس کو نکال دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جب عورت دل سے اتر جاتی ہے تو مرد اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ شہزادہ بولا، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ شہزادی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ ابا جان سے مل کر اپنا مقصد بیان کیجئے، میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ تھوڑی دیر شہزادہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور ان سے شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹا میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر تمہارے والد صاحب کی طرف سے پیغام آنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے کہنے پر یہ رشتہ منظور کر لیا تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ شہزادہ گردن جھکا کر بولا، بادشاہ سلامت،
میں ابا جان کی مرضی سے آیا ہوں، وہ آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ میں نے آپ کو اور شہزادی کو بہت دکھ پہنچایا تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اپنا قصور معاف کروا کر آؤں۔ شہزادے کی یہ بات سن کر بادشاہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، بیٹا ہم نے تمہیں معاف کیا، اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ہماری یہی ایک لڑکی ہے، اگر آپ بذات خود بارات لے کر آئیں تو ہم یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ شہزادہ اسی دن روانہ ہو گیا۔ دونوں بادشاہوں کے درمیان ایلچی کے ذریعے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی رسم ادا ہوئی، اور اس کے بعد شہزادی اور شہزادہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔